أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اللهم صل اس دنیاوی زندگی میں ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی انسان کو موت اور آخرت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اگر انسان ایک سانس اندر کھینچتا ہے تو سمجھو اتنی عمر کم ہو گئی، دوسرا سانس باہر نکالتا ہے تو اور عمر کم ہو گئی۔ پھر یہ جو آخرت کی طرف سفر ہے یہ دنیا بھر میں ایسا جاری و ساری سفر ہے جو انسان کی کسی حالت میں رکتا تھمتا ہی نہیں۔ ایک لمحہ کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ آدمی بیدار ہے تب بھی آخرت کی طرف جا رہا ہے، سویا ہوا ہے تب بھی اس کا سفر آخرت جاری و ساری ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے کچھ نیکی میں لگا دیے ہیں تو تب بھی اتنی عمر کم ہو گئی ہے۔ اگر کچھ وقت گناہ اور نافرمانی میں کھپا دیا ہے تو تب بھی اتنا وقت کم ہو گیا ہے۔ یہ کچھ کرے تب بھی صبر جاری ہے، کچھ نہ کرے تب بھی صبر جاری ہے۔ صحیح البخاری میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی پیاری فکر انگیز بات درج ہے۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں، دنیا بھی صبر کر رہی ہے، آخرت بھی صبر کر رہی ہے۔ ارتحلت الدنیا والآخرہ، دونوں ہی چیزیں سفر میں ہیں۔ دنیا بھی صبر کر رہی ہے، آخرت بھی صبر کر رہی ہے۔ لیکن دنیا کا صبر جانے اور ختم ہونے کی طرف ہے اور آخرت کا صبر آنے کی طرف ہے۔
یعنی ایک ایک لمحہ دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں کے ہی ابنا ہیں، ابنا۔ اللہ اکبر۔ عربی زبان میں ابنا بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے بھی گہرا تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور آخرت سے گہرا تعلق جوڑنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ بیان کر کے وہ فرماتے ہیں اور تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیوں یہ تو جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ فکر تو اس کا ہونا چاہیے جو آ رہی۔ اب یہ ایک اٹل حقیقت ہے، آخرت کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، آخرت کا جو دروازہ ہے موت، اس کا دنیا میں کوئی منکر نہیں۔ یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ ایک ایک سانس انسان کو مرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ تو سارے ہی مانتے ہیں، مومن بھی، کافر بھی، آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی، یہ مانتے ہی ہیں۔ کہ اس دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے کوئی نہیں آیا، اب وہ تلخ حقیقت ہر وقت سر پہ سوار ہے، ایک لمحے کی خبر نہیں ہے، لیکن لوگوں کی بھاری اکثریت اسے نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ کیوں؟ اس دنیا میں موت سے، قبر سے، حشر سے، آخرت سے غافل کرنے والی چیزوں کا جال بچھا ہوا ہے کہ انسان اس جال میں ایسا جکڑا جاتا ہے کہ اسے مرنا یاد ہی نہیں رہتا کہ مرنا بھی ہے۔ قبر جیسی تنگ جگہ میں جانا اسے یاد ہی نہیں رہتا، حتیٰ کہ جو آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں انہیں قبر سے پھر اٹھایا جانا اور پھر حساب کتاب کا سلسلہ یاد ہی نہیں رہتا، جال ہی ایسا بچھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کے، کتاب اتار کے اپنے بندوں کی بڑی خیر خواہی کی اور انہیں خواب غفلت سے نکالنے کا بڑا انتظام کیا۔ وہ جو غافل کرنے والی چیزیں ہیں، المیہ یہ ہے کہ جوں جوں دنیا کی عمر ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے اور آخرت قریب ہو رہی ہے، انسان کو غافل کرنے والی چیزیں، ملہیات بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ جو چیز قریب ہے اس کا فکر ہونا چاہیے، لیکن وہ جتنی آخرت قریب آ رہی ہے اس کا فکر کم ہوتا جا رہا ہے اور اس سے غافل کرنے والی چیزیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ کچھ تو اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پہ ہیں کہ وہ دنیا میں ہیں، وہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن انسان جب ضرورت سے زیادہ ان میں مست ہوتا ہے تو وہ غافل کرنے والی چیزیں بن جاتی ہیں، وہ پر ہے انسانی ضرورت۔ اللہ نے اس کے حوالے سے بھی خبردار کیا، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے لوگ اپنی طرف سے وہ بڑھائے جا رہے ہیں، وہ چیزیں جو غافل کرنے والی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے انداز بدل بدل کے، تاکہ انسان غافل نہ ہو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کے آخر میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے دن چھوڑا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ قرآن کریم سارے لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے انداز بدل بدل کے تربیت فرمائی ہے۔ کبھی سارے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، کبھی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کبھی اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے۔ اسلوب بدل بدل کے نصیحت کی ہے، سمجھایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب ایک کم 90 بار قرآن کریم میں اس طرح مخاطب کیا گیا ہے، جس میں نصیحت قبول کرنے کی ترغیب ہے کہ مخاطب ہی ان الفاظ میں کیا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے مان لیا ہے تو یہ بات بھی مانو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے غافل کر دینے والی دو چیزیں ذکر فرمائی اور ان کے متعلق خبردار کیا، وہ اب ہیں بھی ضرورت ہے، اس دنیاوی زندگی کی ضرورت ہے۔ فرمایا ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری آل اولاد اللہ کی اتاری ہوئی نصیحت سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ پھر قرآن کریم میں ان دو چیزوں کا اکٹھا تذکرہ بڑے مقامات پہ ہے، کیوں یہ دو چیزیں انسان کی ضرورت بھی بہت بڑی ہے، مال بھی اور اولاد بھی، تو ضرورت بھی بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے نصیحت بھی بڑی کی ہے قرآن کریم میں، انداز بدل بدل کے، کہ یہ دنیاوی زندگی کی ضرورت ضرور ہے، لیکن قرآن کریم میں کہیں فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، دنیا میں بڑے مسئلے مال اور اولاد سے حل ہو جاتے ہیں، مال کام آ جاتا ہے، بیٹے کام آ جاتے ہیں۔ فرمایا یوم، وہ آخرت کا دن ایسا دن ہے لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ خصوصاً وہ مال جو غلط ذریعے سے کمایا اور غلط کاموں میں خرچ کیا، وہ تو انسان کا خطرناک دشمن بن گیا ہوگا وہ مال، تو وہ نفع کہاں دے گا، وہ تو اس کی تباہی کا سامان ہوگا۔ اللہ نے ایسے مال کے لیے لفظ صحت بولا ہے، متاع غرور بولا ہے۔ وہ مال جو غلط طریقے سے کمایا جائے اور غلط کاموں میں خرچ کیا جائے، وہ کیسے کام آئے گا، وہ تو اس کی ہلاکت کا سامان ہے۔ وہ مال تو جس شکل میں ہوگا اس کا عذاب ہی بڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ نفع کیسے دے گا؟ یہی وجہ اللہ نے قرآن کریم میں اس شخص کے اپنے الفاظ ذکر کیے ہیں، اپنے الفاظ، کہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا تو وہ کیا کہے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، وَيَقُولُ، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا،
کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہیں دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہ ہی جانتا میرا حساب زندگی کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ جو موت آئی تھی وہ آئی رہتی، میں مرا ہی رہتا، نہ میں اٹھایا جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، خود منہ سے بول کے کہے گا نہ میرا مال میرے کام آیا، نہ میرا عہدہ منصب اقتدار میری سیادت و قیادت چوکراہٹ جس کے لیے آج دوڑ لگی ہے یہ بھی میرے کام نہیں آئی۔ صاف اقرار کرے گا کہ نہ مال نے فائدہ دیا ہے نہ چودراہٹ نے فائدہ دیا، اور جب یہ اس طرح خود اقرار کر رہا ہوگا آواز آئے گی خذوہ، پکڑ لو اس کو، فغلو، اس کے گلے میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلو، اسے ٹکا دے کے جہنم میں گراؤ۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کی عظمت کو نہیں مانتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اور جب اللہ کی طرف سے بلانے والا کہتا ہے یار تیرا یہ کاروبار میں مصروف رہتا ہے، اس نے اللہ کی عظمت کو کیا مانا ہے، ٹھوکر کھا کے جہنم میں گرایا جائے گا۔ مال نہیں نفع دے گا، جس کی خاطر جماعت بھی چھوڑ دیتا ہے، مال نہیں نفع دے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ بیٹے نفع دیں گے۔ بیٹے کیسے نفع دیں؟ اللہ اکبر، وہاں تو قریب سے قریب محبتیں دشمنیوں میں بدل جائیں گی جب زندگی اسلام والی نہیں ہوگی، تو نفع کہاں دے گے بیٹے؟ خاص کرے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، سب سے پہلے یہ آرزو کرے گا، مجرم چاہے گا، سورہ معارج ہے، کہ میں آج عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دوں، کہ یا اللہ بیٹے پکڑ لے مجھے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، جن بیٹوں کی خاطر آج ہر گناہ اور نافرمانی کا کام کرتا ہے، اس دن عذاب اتنا سخت ہوگا۔ یہاں دنیا میں کئی دفعہ منہ سے کہہ دیتا ہے بیٹے کی تکلیف دیکھ کے یہ بیٹے پہ آئی ہے مجھ پہ آ جاتی ہے، اس دن کیا کہے گا کہ اپنے بیٹے فدیے میں دے دے۔ وہ بیوی جس کی فرمائش میں گھر سینما گھر بنا دیا، کہ ہر برائی گھر میں لے آیا ہے، جی بس بیوی نے مجبور کر دیا، بس صاحبتہ ہی کہے گا یا اللہ میری بیوی میری جہنم میں پھینک دے، مجھے چھوڑ دے۔ وَأَخِي، یا اللہ میرا بھائی پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، مجھے چھوڑ دے۔ دنیا میں برادری برادری، قبیلہ قبیلہ، خاندان خاندان کرتا ہے، بڑے گناہوں کے لیے کہتا ہے جی برادری کیا کہے گی، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، یا اللہ میرا سارا قبیلہ پکڑ لینا، مجھے چھوڑ دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، یا اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، ساری زمین والے پکڑ لے مجھے چھوڑ دے۔ تو جواب کیا آئے گا؟ کیا یہ کام چل جائے گا؟ مال کام آ جائے گا؟ بیٹے فدیہ بن جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا لظا، یہ کوئی دنیا کا ظالمانہ وحشیانہ قانون نہیں ہے کہ جرم بیٹے نے کیا ہو بوڑھے باپ کو اندر بند کر دو، یا باپ نے جرم کیا ہو اور بیٹا پکڑ لو۔ دنیا میں تو ایسا عام ہے، کرے کوئی بھرے کوئی۔ میں کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، تیری جگہ تیرے بیٹے کیوں پکڑے، تیری جگہ تیری بیوی کیوں پکڑے، گناہ تو نے کیا ہے، تیری جگہ تیرے بھائی کو کیوں پکڑے، گناہ تو نے کیا ہے، تیری جگہ تیرے خاندان کو کیوں پکڑے۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، یہ شعلے مارتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، یہ کھال کو بھون کے ادھیر کے رکھنے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، یہ آوازیں دے رہی ہے، بول بول کے پکار رہی ہے آج
اس کو جس نے دین سے اللہ کے احکامات سے تو منہ موڑا لیکن مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا، یہ اسے بول کیوں کر رہی ہے؟ یہ کام تو نے کیا ہے، دوسروں کو کیوں پکڑے؟ آج یہ وہ جمع ہوا سمجھتا ہے مال یہاں کام آ جاتا ہے وہاں بھی کام آ جائے گا، نہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اللہ کے اتارے ہوئے دین سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ لفظ ذکر کے یہ سارے ہی مطلب، جو اللہ نے دین اتارا ہے وہ بھی ذکر ہے، کیوں ذکر کا معنی نصیحت ہے، اللہ کی یاد کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں تمہیں غافل نہ کر دیں، یہ کام نہیں آئیں گی کل قیامت کے دن۔ اب خود وہاں اعتراف کرے گا جس طرح اللہ نے بیان کیا کہ میرا مال بھی کام نہیں آیا، میرا عہدہ منصب بھی کام نہیں آیا۔ تو مال اولاد انسان کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ انسان کو غافل کرنے والی چیز بھی ہے، یہ فتنہ بھی ہے، اس لیے خبردار کیا۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ نے خواب غفلت سے نکالنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فرمایا جو ایسا کرے گا کہ اس کے مال نے اس کو اللہ کے دین سے غافل کر دیا، مال کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہا ہے، مال کی وجہ سے جمعہ چھوڑ رہا ہے، مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات چھوڑ رہا ہے، اولاد کے کہے پہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اولاد کی فرمائشوں کی خاطر حرام کما رہا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا جو ایسا کریں گے وہ بھاری نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خاسرون، عربی زبان میں نقصان کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں زیادہ تر، دونوں میں ایک فرق ہے، ایک ہے کساد۔ کساد اس نقصان کو کہتے ہیں کہ آدمی نے روپیہ لگا کے کاروبار کیا، 6 مہینے کے بعد حساب کرنے بیٹھا تو کیا دیکھا، راس المال تو موجود ہے کہ جتنا پیسہ لگایا تھا وہ ہے، پر 6 مہینے محنت بڑی کی ہے، بچا کچھ نہیں۔ اس کو بھی تو نقصان ہی کہتے ہیں نا، 6 مہینے گزر گئے اور بچا کچھ بھی نہیں، یہ نقصان ہے۔ اس کو کساد کہا جاتا ہے کہ راس پھر بھی بچ گئی ہے پر 6 مہینے گزر گئے، بچا کچھ نہیں کاروبار میں سے۔ جب بچا کچھ نہیں تو ظاہر ہے یہ بھی نقصان ہے، کیونکہ خرچے تو پڑ گئے، گھر کے اخراجات بھی چلتے رہے، پر اس کو کاروبار سے بچے کچھ نہیں۔ ہر راس اگرچہ وہ محفوظ ہے پر یہ بھی نقصان ہے، اسے کساد کہتے ہیں۔ لیکن ایک شخص نے کاروبار شروع کیا، 6 مہینے کے بعد حساب کرنے بیٹھا تو پتا چلا نفع تو دور کی بات ہے، جو پیسہ لگایا تھا 1 پیسہ بھی نہیں بچا ہوا۔ یہ جو خطرناک نقصان ہے اس کو خسارہ کہتے ہیں، اور جو آخرت کا خسارہ ہے وہ تو دنیا کے سارے خساروں سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ وہاں صرف یہی نہیں کہ آدمی جنت سے محروم ہو جائے گا، وہاں ساتھ یہ ہے جہنم کے عذاب میں بھی جانا پڑے گا، اس جیسا خسارہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے غافل نہ کر دیں۔ جو ایسا کرے گا یہ لوگ بھاری نقصان اٹھانے والے ہیں، بھاری نقصان اٹھانے والے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، سورہ منافقون کے آخر میں اللہ نے یہ ایمان والوں کو پکارا ہے، یہی لوگ ہیں بھاری نقصان اٹھانے والے، کہ جو مال کے چکر میں بے دین ہو گئے، اولاد کے چکر میں مرنے ہی بلا دیا، قبر ہی بلا دی، آخرت بلا دی کہ حساب دینا ہے۔ اور میں جو ایسا کرے گا وہ خسارہ پانے والا ہے، بھاری نقصان اٹھانے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غافل کرنے والی ایک اور چیز کا تذکرہ کیا اور اس کے متعلق بھی تربیت فرمائی۔
30वें पारे की یہ مختصر الفاظ کی صورت ہے لیکن ہلا کے رکھ دینے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، اور تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا. موت بھی بلا دی، قبر بھی بلا دی، حشر بھی بلا دیا، غافل کر کے رکھ دیا تمہیں تکاثر نے. اب مال تو ایک حد تک ضرورت ہے، اولاد بھی ایک حد تک ضرورت ہے، لیکن فرمایا یہ تمہیں غافل نہ کرے. اب تکاثر ضرورت بھی نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو تکاثر غافل کر رہا ہے. تکاثر وہ کیا ہے بولا؟ تکاثر بندے کا اچھا بھلا کاروبار ہے، ذریعہ معاش ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، سر چھپانے کی جگہ بھی ہے، سواری بھی ہے، کھانے پینے کو مل رہا ہے، پہننے کو مل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اس کی دوڑ لگ گئی ہے. کس لیے؟ کس لیے دوڑ لگے؟ فلاں سٹیوں تک چلا گیا، فلاں وابریٹر چلا گیا، فلاں کینال ویو چلا گیا، فلاں ماسٹر سٹی چلا گیا. میں ابھی تک چھچر والی میں دھکے کھا رہا ہوں. نہیں، ہم نے فلاں سے مال زیادہ کرنا، یہ ہے تکاثر. ضرورت کوئی نہیں، مقابلے میں مال زیادہ کرنا، کہ ہم نے ان کے علاقے میں جا کے ان سے بڑا بنگلہ کھڑا کرنا ہے. آج اکثر لوگوں کو اس چیز نے پریشان کیا ہوا. ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بنا دی مقابلہ. لفظ بولا جاتا ہے شریکہ. مجھے ایک شخص کہتا ہے بات یہ ہے شریکہ نہیں جینے دیتا تو میں یہ سود پہ فلاں شے لے لوں، ضرورت مجھے کوئی نہیں. صاحب کہتا ہے مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے، پر کیا ہے شریکہ نہیں جینے دیتا. مطلب ہے کہ ان رشتہ داروں کے پاس ایسی چیزیں ہیں تو میرے پاس نہ ہوئی تو یہ بڑی پریشانی ہے. صرف اس کو کہتے ہیں تکاثر، کہ ضرورت بھی کوئی نہیں. میں تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا ہے. مرنا تک آدمی کو بھول جاتا ہے جب یہ تکاثر جس میں آ جائے کہ یہ صرف ایک ضرورت کے لیے دوڑ نہیں، یہ مقابلے کے لیے دوڑ ہے. مقابلے کے لیے فلاں نے اس موقع پہ یہ کیا، ہم نے اسے بڑھ کے کرنا ہے. اور میں حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے تکاثر نہ گیا. مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک یہ جذبات رہتے ہیں جن لوگوں میں ہوتے ہیں نا کہ کہتے ہیں مرتے دم. اور اس کا معنی بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ دوسرے مقابلے میں زیادہ کثرت یہ یہاں تک تمہیں غافل کر گئی حتیٰ کہ تم نے قبروں میں مردے بھی گننے شروع کر دیے. اور میرے سامنے ایک واقعہ پیش آ بھی گیا. ایک جنازے پہ ہم شریک تھے، قبر لیٹ ہو گئی تو ایک ذرا کاتا پیتا چودھری قسم کا آدمی وہ مجھے بازو سے پکڑ کے ایک طرف جا کہتا ہے بارہ اتنا خاندان ہے یہ یہاں سے لے کے وہاں تک یہ ساری ہمارے بڑوں کی قبریں ہیں. تو مفسرین نے ایک معنی یہ بھی کیا کہ تم قبریں بھی گننے لگ گئے کہ ہماری قبریں زیادہ ہیں. اب دیکھو یہ بھی کوئی فخر والی بات ہے. وہ کہتا بڑے فخر سے کہتا مجھے یہ یہاں سے لے کے وہاں تک یہ سارے ہمارے بڑے ہیں، ہمارا اتنا خاندان ہے. وہ قبر پہ کھڑا بھی خاندان کے طرح ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ غافل کرنے والی چیز بیان کر کے اس کے متعلق بھی جھنجھوڑا. میں کلا بعد آ جاؤ اس تکاثر سے، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا پھر بعد آ جاؤ، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. کلا بعد آ جاؤ، لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں دنیا میں یقین ہو جائے، اس وقت کا یقین ہو جائے لترون الجحیم، جب اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، فرمایا پھر تم یقین کی آنکھ سے جہنم دیکھو. پھر فرمایا جذبہ بڑھے تمہیں کہ مال زیادہ ہو جائے، نعمتیں زیادہ ہو جائیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے سوال کیا جائے گا.
اب تکاثر کا علاج کیا کہ جتنا مال تم نے زیادہ کرنا اتنا حساب بڑھ جانا، تو یہ بھی فکر پیدا کرو صاحب، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو موت سے، قبر سے، حشر سے، حساب کتاب سے غافل کرنے والی چیزوں میں یہ تیسری چیز قرآن میں بیان ہوا، تکاثر۔ حقیقت ہے جس کو یہ جنون آ جائے نا، ہر شے اسے بھول جاتی ہے، اس کی ساری دوہری بس دنیا بن جاتی ہے کہ بس دوسروں سے زیادہ کرنا ہے، جیسے مرے اللہ آئے رہا میں انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ تو پھر 6 ذریعے اختیار کرتے ہیں اور 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، تھکتے ہی نہیں۔ مقابلہ جو آ گیا، مقابلہ چیز ہی ایسی ہے۔ حالانکہ پھر اللہ نے اس کے مقابلے میں دوسرا مقابلہ بتلایا کہ تمہیں دوسرے کے مقابلے میں ہے ہی نہ جذبہ، یہ فطرت ہے انسان کی، تو ہم تمہیں میدان دے دیتے ہیں، تم اس میدان میں مقابلہ کرو نا، انداز بدل بدل کے۔ فاستبقوا الخیرات، اور لوگوں نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلو، سابقو، ایک دوسرے کے نکلو، کس کے لیے؟ جنت لینے کے لیے اور اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، اس کام میں آگے نکلو نا۔ یہ نبیوں والا مسابقہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ آخرت میں درجہ اونچا ہو، اللہ کی بخشش زیادہ ملے، جنت میں مقام اونچا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، فرمایا یہ گزارے مزارے والی سوچ نہ رکھو، اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اونچا، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ درجہ ہے، وہ اتنی اونچی ہے جنت الفردوس، فرمایا اس کے اوپر صرف رحمان کا عرش ہے، اس سے اور کوئی شے نہیں اونچی۔ اللہ اکبر، وہ مانگا کرو اللہ۔ آدمی آخرت کے حوالے سے مقابلے کا ذہن بنائے۔ دنیا میں تو جو مرضی کر لو، گارے مٹی کا کھیل ہے، اور سارے اس زمین پہ ہی رہتے ہیں۔ ہاں ارب پتی ہو جائے پھر بھی زمین پہ ہے، جو بڑے والا بھی اسی زمین پہ ہی ہے۔ تو بہرحال تیسری چیز اللہ نے یہ بیان کی جو انسان کو غافل کرنے والی ہے۔ چوتھی چیز، کیوں انسان کے گرد جال بچھا ہوا ہے غافل کرنے والی چیزوں کا، تو اللہ نے نصیحت کی ہے کہ یہ مرنا یاد رکھے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ۔ اللہ اکبر، ایک عمل ہے آئین کے ساتھ، عمل، وہ تو کام کرنے کو کہتے ہیں، اچھے برے عمل کو کہا جاتا ہے عمل، یہ عمل ہے حمزے کے ساتھ، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ۔ اللہ اکبر۔ آرزویں یہ بھی انسان کو ایسا غافل کرتی ہیں۔ آرزو کا مطلب ہے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ یہ جو آرزو ہے نا دنیا کی، اللہ اکبر، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا نا، تو یہ انسان دشمنی میں آ گیا، غلطی اپنی اور حسد کا شکار ہو گیا، یہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے۔ تو اللہ نے دھتکارا، تو اس نے جو اپنے حربے بیان کیے تھے نا کہ میں اختیار کروں گا، ان میں اس نے ایک حربہ بیان کیا تھا، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزوؤں میں ڈال دوں گا، آرزوؤں میں۔ ہمارے محلے کا ایک شخص، میں اسے کہتا نماز پڑھا کرو، تو بھلا کیا کہتا ہے، اللہ سے بات کی ہوئی ہے، میں کرایہ کی دکان پہ ہوں، جب میری دکان ملے گی نا تب میں نے نمازیں پڑھنی ہے۔ آرزوؤں نے کہاں تک پہنچا دیا کہ اس نے اللہ سے زیدی لگا لی ہے۔ بندہ پوچھے تو اس وقت تک جیے گا جب تک تجھے اپنی دکان مل جائے گی۔ صاحب کہتا، حقیقت ہے صاحب، بھائی اب لگتے آپ اچھی طبیعت کیا پر بے نماز ہیں، کیوں نہیں آپ نماز پڑھتے؟ جی میں نے اللہ سے بات کی ہے، اللہ مجھے اپنی دکان دے گا نا تو تب میں نے نماز شروع کرنا ہے۔ دیکھو کیسی عجیب سوچ ہے۔ یہ ہے آرزو، کہ آرزو بندے کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ اور میں وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، چھوڑو انہیں، یہ چڑکا اللہ نے، چھوڑو انہیں آرزو میں غافل کیے رکھے۔ تو آرزو بڑا غافل کرتی ہے بندے کو، نہ مرنا یاد رہتا ہے، نہ قبر، نہ حشر۔
کہ اس کے ذہن کے سامنے شے یہ رہتی ہے کہ بس میری یہ بات صحیح ہو جائے، یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں دین بھی چھوڑے ہوئے، دنیا بھی چھوڑے ہوئے، کتار میں لگے ہوئے ہیں، کتنے یہاں میرے سامنے اس وقت مسجد میں بھی کتنے موجود، دین بھی چھوڑا ہوا ہے، دنیا بھی، کتار میں ہے، کس چیز کے انتظار میں؟ باہر جانا ہے۔ وہ دنیا کا بھی کوئی کام نہیں کر رہے، یہاں دین کا بھی نہیں کر رہے، تو باہر پتہ ہی جانا ہے کہ نہیں جانا۔ دنیا تو قسمت کی بات ہے، وہ انتظار میں بیچارے کتار میں لگے ہیں، سب کو ہی چھوڑ کے۔ بڑے لوگ ہیں وہ کتار میں ہیں، کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، نہ وہ مزدوری کرتے ہیں نہ ملازمت کرتے۔ بندہ پوچھے جتنی دیر تو نہیں جا رہا، چل دنیا کا جائز کام کون سا اسلام روکتا ہے وہ کار، اور دین کا کام بھی کار ہو۔ وہ دنیا بھی چھوڑی، دین بھی چھوڑا، اس لیے میں باہر جانا، میں تیاری کر رہا ہوں، فارغ بیٹھا ہوا انتظار میں ہے کب کاغذات پورے ہوں گے، کب یہ باہر جائے گا، پتہ ہی جائے گا بھی یہ نہیں۔ تو یہ کیسی گھٹیا سوچ ہے کہ آرزو نے بالکل نکارا بنا دیا اس بیچارے کو، نہ دین کے لیے کچھ کر رہا ہے نہ دنیا کے لیے، نکارا ہی کر دیا نا۔ ایسا غافل کرتی آرزو، یہی وجہ صحیح البخاری اٹھائیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا زمین پہ چوڑا ڈبہ بنایا، مٹی ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ آپ بڑے آسان معلم تھے، اب تو کھیکن ہی نہ ختم ہوتے، بالخصوص دنیاوی علوم میں کھیکن ہی ختم ہوتے، اتنا سا بچا ہوتا ہے اور اس سے ڈبل بستا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ عالمی معلم ہیں، اللہ اکبر، لیکن ایسے ایسے طریقے سے آپ جہاں تھے ہر وقت ہی معلم تھے، آپ استاد تھے، اور آسان ترین طریقہ آپ اختیار کرتے بات سمجھانے کا۔ آپ تشریف فرمایا زمین پہ، اللہ اکبر، اور حدیث میں آتا ہے آپ کا کردار یہ تھا، اتنی آپ کی عاجزی والی زندگی تھی۔ آج تو لوگ کہیں آ کے نا مسجد کے اندر چٹائی پہ نماز پڑھنے پہ اس کو بھی جھاڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ چٹائی ہے، مٹی نہیں ہے، وہ اس کو بھی جھاڑتے ہیں۔ کل میں نے ایک جہاز اور کی نماز پڑھی تو میرے ساتھ والا جو نمازی تھا نا، وہ جب وہ پہلے سجدے میں کیا تو اس نے سب کے اوپر پھونک ماری کہ جو غبار لگی ہے وہ میری ٹوپی اور ماتھے کو نہ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتا ہے کہ آپ مٹی سے نہیں بچتے تھے، کہ اگر زمین پہ بیٹھنا پڑ گیا ہے نا اور کوئی شے نہیں پیچھے ہوئی آپ بے دھڑک بیٹھ جاتے تھے۔ ہم اس پیغمبر کی امتی ہیں، ہمارے نخرے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے وہ زمین پہ ڈبہ بنایا چھوڑا، اس ڈبے کے درمیان میں ایک لکیر بنائی جو ایک طرف سے وہ مربع خانے سے ڈبے سے باہر آ رہی تھی، یہ صحیح البخاری میں لکھا۔ وہ درمیان والی لکیر کے دونوں جانب ترچھی لکیریں بنائی جو دونوں طرف سے وہ درمیان والی لکیر کی طرف آ رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب یہ ذرا نقشہ سمجھو، آپ فرماتے ہیں یہ جو درمیان والی لکیر ہے نا، سمجھو یہ انسان ہے۔ دیکھو آپ نے صرف لکیر سے بات سمجھا دی، آپ نے خاکہ بھی نہیں بنایا، آپ کو تصویر سے نفرت تھی، لکیر کے بنا کے کہا یہ سمجھو انسان ہے۔ یہ جو دونوں طرف سے لکیریں اس کی طرف آ رہی ہیں یہ اس کی آرزویں ہیں، یہ دونوں طرف سے یہ جو لکیریں آ رہی ہیں یہ تکلیفیں ہیں، یہ نہ پہنچے تو یہ پہنچے گی، یہ نہ پہنچے تو یہ پہنچے گی۔ فرمایا بالفرض کوئی بھی نہ پہنچے، یہ فرضی بات ہے ورنہ دنیا میں تکلیفیں پہنچتی۔ فرمایا کوئی بھی نہ پہنچے، یہ جو چاروں طرف ڈبہ اس کو گھیرے ہوئے ہے نا یہ اس کی موت ہے، اسے تو نہ بچے گا، مرنا تو اس نے ہے ہی، لیکن یہ جو لکیر میں نے ڈبے سے باہر نکالی ہے نا، فرمایا یہ اس کی آرزو ہے جو مر کے بھی نہیں ختم ہوتی، کہ آپ نے وہ موت والے ڈبے سے اس لکیر کو باہر نکالا، یہ سمجھانے کے لیے کہ آرزو ایسی انسان کو چمٹ جاتی ہے
یہ مر کے بھی نہیں ختم ہوتی کہ موت کے ڈبے سے بھی آرزو باہر جا رہی ہے. ایسی غافل کرنے والی چیز ہے آرزو. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن چڑکتے ہوئے کہتا ہے چھوڑو انہیں وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، انہیں امیدیں آرزویں غافل کر کے رکھے. تو جن چیزوں نے انسان کو موت سے، قبر سے، حشر سے غافل کیا ہوا ہے نا، ان میں ایک چیز آرزو ہے. بڑے لوگ ہیں جس طرح وہ محاورہ تو نہیں بولا جاتا کہ تو نے تو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، یعنی مطلب ہے سفر ہی نہیں ختم ہو رہا، کہاں جانا ہے. اس طرح لوگ آرزو کے پیچھے لگ جاتے ہیں، سال ہا سال وہ آرزو پالتے ہیں کہ نہیں ہٹنا نہیں. دنیا کی آرزو کی خاطر زندگی گزارتی ہے. نہیں، اس دنیا کی زندگی کو آدمی ضرورت سمجھے. یہاں آرزویں نہ پالے، آرزویں شیطان کا ہتھیار ہے. اس نے کہا تھا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا، ایسا مبتلا کروں گا انہیں قبر حشر مرنا یاد ہی نہیں رہے گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ایسی لمبی آرزوؤں میں ڈالوں گا. اب بڑے بڑے لمبے منصوبے ہیں لوگوں کی آرزوؤں کے، بندہ حیران رہ جاتا ہے. بڑے بڑے لمبے منصوبے، وہ آرزویں ختم ہی نہیں ہوتی. پانچویں چیز جو انسان کو مرنے سے، قبر سے، حشر سے، آخرت کے حساب کتاب سے بلاتی ہے اور غافل کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انسان کو بڑا خبردار کیا ہے، وہ ہے کھیل تماشے کی چیزیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی ابتدائی آیتوں میں خبردار کیا، کہیں سورۃ الانبیاء کی ابتدائی آیتوں میں خبردار کیا کہ یہ لہو، یہ لائب، یہ کھیل، یہ تماشا، یہ انسان کو غافل کیے ہوئے ہے. اور اب تو جو دنیا کی عمر ختم ہو رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے، بڑے منظم طریقے سے سوچی سمجھی سازش کے تحت شیطان اور اس کے ہر کارے کفار و مشرکین وہ تو جال بچھائے ہوئے ہیں کھیلوں کا، تماشوں کا، مختلف نام پہ. کوئی ایک تماشا ہے، اللہ، بڑے بڑے خطرناک تماشے، بڑی بڑی خطرناک کھیلیں، اور لوگ مست ہیں، حتیٰ کہ آخرت بھی نظر انداز کیے ہوئے، دنیا کے جائز کام بھی چھوڑے ہوئے. اتنے غافل. میں 2-3 واقعہ سچے سناتا ہوں جو میری زندگی میں بھی، کہ یوں لوگ نماز کے لیے کاروبار نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر اس لیے نماز کے ٹائم پہ بھی بیٹھا رہتا ہے، وہ جی میں تو دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا. میں ایک طالب علم لے کے گیا، اچانک وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، بڑی تکلیف میں. ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، MBBS ڈاکٹر، وہ میچ دیکھ رہا ہے. میں نے کہا جناب یہ اس کو اچانک بڑی تکلیف ہو گیا، ذرا دیکھو. یہ چند سال پہلے کا واقعہ. وہ ڈاکٹر والا کیا کہتا ہے، کہتا ہے بھائی کام بڑے نتیجے پہ ہے، میرا سارا دھیان ہی ادھر ہے، مجھے نہیں پتا چلنا، کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. وہ جو خدمت خلق کے نام پہ، دکھ انسانیت کی خدمت کے نام پہ نماز چھوڑتا ہے، دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، اب اس نے مریض چھوڑ دیا ہے میچ کی خاطر. اسی طرح ایک دفعہ ایک رکشے والے کو آدمی فلاں جگہ جانا ہے، اس نے ایسے گھڑی دیکھی، فاصلہ دیکھا، فاصلہ زیادہ تھا جہاں میں نے جانا تھا، تو دوپہر کا ٹائم تھا، تو 2 بجے میچ لگنا تھا. ایسے گھڑی دیکھ کہتا ہے 5 منٹ رہ گیا میچ لگنا ہے، لہٰذا آپ کوئی اور رکشہ لے لیں. یہ وہ رکشے والا ہے جو نماز کے لیے رکشہ نہیں کھڑا کرتا، جمعے کے ٹائم پہ چلاتا ہے. میچ کی خاطر اس نے رکشہ بند کر دیا، پاگل کر دیا دنیا. یہ ہاکی کرکٹ کے میچ نہیں، اللہ کی قسم پڑھے پڑھے لکھے پروفیسر، ڈاکٹر، لیکچرر پورے ڈنگر ہیں. وہ 22 افراد کا تو بزنس ہے، کاروبار ہے.
لیکن پڑھے لکھے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر ڈنگر بنا کے رکھ دیے ان کھیلوں نے، تماشوں نے. اور جاؤ یہودیوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھو جن میں ان کے منصوبے لکھے ہیں. انہوں نے منصوبہ لکھا اپنی کتاب پروٹوکول کے اندر، مل جاتی ہے کتاب، منصوبہ لکھا ہوا ہے 100 سال پہلے کی ہے، 100 سال سے زیادہ منصوبہ لکھا انہوں نے کہ ہم دنیا والوں کو ایسے مقابلوں، ایسی کھیلوں اور ایسے تماشوں میں مصروف کریں گے، انہوں نے ہمارا کیا کرنا ہے، یہ اپنے آپ کے بھی نہیں رہیں گے. کر دیا انہوں نے، جال ہی ایسا بچھایا ہے کھیل تماشے کا. اور یہ جو سکرین کا فتنہ ہے اس پر تماشے ہی بڑے. جس نے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو، اہل علم کو بھی بیوقوف کر دیا ہے. 70 سال کے بوڑھے بزرگ بھی مست ہیں، انہیں بھی مرنا نہیں یاد، اور وہ ہر وقت بےچارے سکرین پہ جی رہے ہیں، بس انگل گھمائے جاؤ اور دیکھتے جاؤ. حالانکہ اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ سکرین کے اوپر 90% جھوٹ ہے، کوئی مبالغہ نہیں. دنیا مست ہے. تو بہرحال غافل کر دینے والی چیزوں کا جال بچھا ہوا ہے. اور اب لوگ خود یہ چیزیں بڑھا رہے ہیں، جس طرح کافر بڑھا رہے ہیں، شیطان کے ہرکارے بڑھا رہے ہیں لوگوں کو غافل کرنے کے لیے، اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے کے لیے، اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے. انہوں نے اور ایسی چیزیں ایجاد کر کر کے ایسا جال بچھایا ہے، بڑے بڑے سمجھدار بھی بیوقوف ہو گئے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، یہ حقیقت ہے. آخرت تو آخرت ہے، دنیا کے جائز کاموں کے لیے بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا، ایسا غافل کر کے رکھ دیا. اور اس کی ایک آخری شکل، اللہ اکبر، کہ وہ پیغمبروں کے امام، پوری اولاد آدم کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے آئے، جنہیں بھیج کے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. لوگوں نے آپ کی پیدائش اور آمد کو بھی غافل کرنے والی چیز بنا دیا ہے. دیکھنا 12 ربیع الاول کو تماشا کتنا ہوتا ہے. یہ تھا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اس لیے دنیا میں آئے تھے. آپ دیکھنا ہر سال آپ دیکھتے، ایسا تماشا بنا دیا گیا ہے، ایسا تماشا بنا دیا گیا ہے کہ اور بہت سارے دنیاوی جشنوں میں بھی وہ بے حیائی، بے پردگی، وہ کھلڑ بازی، وہ کھیل، وہ تماشا نہیں ہوتا جو لوگوں نے جشن آمد رسول کے نام پہ بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسے ثواب سمجھا جا رہا ہے. وہ ثواب ہے. وہ عظیم شخصیت جو لوگوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے، اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی رنگینیوں سے، سجاوٹوں سے، جشنوں سے اتنی نفرت تھی. ایک بات سنا کے گفتگو سمیٹتا ہوں کہ آپ تو دنیا کی ان رنگینیوں سے اتنی نفرت کرنے والے تھے، اللہ اکبر، کہ صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ بیٹی نے دعوت پہ بلایا، گھر میں مان آیا، کھانا اچھا پکایا، تو حضرت علی نے سوچا کہ چلو کھانا تو پکایا ہی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم بھی آئے کھا رہے، آپ کو بھی دعوت دے دی. آپ دروازے پہ آئے، ایک قدم مبارک اندر ہے، ایک قدم مبارک باہر ہے، وہیں سے واپس ہو گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، بیٹی کا باپ سے معاملہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے. اور یہ پھر بیٹی بھی عام بیٹی نہیں اور باپ بھی عام باپ نہیں. بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی ہے، اور باپ پوری اولاد آدم کا سردار باپ ہے، پیغمبروں کے بھی امام ہے. عظیم باپ عظیم بیٹی کے دروازے سے پلٹ گیا. بیٹی پریشان ہے. حضرت علی کسی کام کے لیے باہر نکلے، دیکھا گھر آئے تو فاطمہ کو پریشان دیکھا رضی اللہ عنہ. کیا ہوا؟ ابا جان تشریف لائے تھے، ایک قدم مبارک اندر ایک باہر، آپ پلٹ گئے تھے، پتہ نہیں کیوں خفا ہوئے، ناراض ہوئے. حضرت علی پیچھے دوڑے، اللہ کے رسول آپ کی لخت جگر غمزدہ ہو گئی ہے، ہم سے کیا ہوا ہے، آپ کیوں واپس ہو گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے جب تمہارے گھر کے دروازے پہ قدم رکھا تو ایک خوبصورت نقش و نگار والا ریشمی کپڑا تم نے دروازے پہ لٹکایا ہوا ہے، میری نظر پڑی تو میں نے کہا مالی والی دنیا، میرا دنیا کی سجاوٹوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ جو باپ
ایک ریشمی کپڑا دیکھ کے اپنی بیٹی کے دروازے سے پلٹ گیا، اپنے پیارے داماد کے دروازے سے پلٹ گیا، چچا زاد بھائی کے دروازے سے پلٹ گیا۔ ایک رشتہ ہے حضرت علی سے، داماد بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، السابقون الاولون کا شرف پانے والا امتی بھی ہے، خلفاء راشدین میں چوتھے درجے پہ ہے، عشرہ مبشرہ پہ چوتھے درجے پہ ہے، اتنے مرتبے والا داماد ہے، اتنے رشتے جمع ہیں، آپ پلٹ گئے، اور یہ بیٹی کا گھر ہے، آپ پلٹ گئے۔ کہا میرا دنیا سے کیا تھا، میں نہیں داخل ہوتا اس گھر میں جس کے دروازے پہ کپڑا ریشمی خوبصورت لٹکایا گیا ہے۔ جی آپ حکم کریں، جو آپ حکم کریں گے وہ ہوگا۔ فرمایا وہ مدینے میں گھر غریب ہے، ان کو دو، وہ بیچ کے ضرورت پوری کریں، تم یہاں سادہ سستا کپڑا لٹکاؤ، محمد تب آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ایک کپڑا خوبصورت دیکھ کے لگتے جگر کے دروازے سے پلٹ گیا، وہ اللہ کی قسم تیرے بازار میں جو سجایا ہوا ہے وہاں پاؤں بھی نہیں رکھے گا۔ تو لگتے جگر کے دروازے سے پلٹ۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں تو زبردست الفاظ ہیں ساتھ، آپ نے فرمایا ینبغی لنبی ان یدخل بیتا مصفا، نبی کے لائق ہی نہیں کہ وہ سجائے ہوئے گھر میں آئے۔ امت کیا کر رہی ہے؟ اس شخصیت کی آمد کے دن کو لوگوں نے غافل کرنے والی چیز کا نقشہ بنا دیا ہے۔ آپ تو ان سجاوٹوں اور عیشوں سے روکنے کے لیے آئے تھے، دنیا کی رنگینیوں سے خبردار کرنے کے لیے آئے تھے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ اللہ سمجھنے کی، اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔